بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن رافع بن خدیج قال قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل یقولون یلکہون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفذت أو فنكست قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے. اس کا رقم ہے 2362. ترجمہ یہ ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے. یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکے میں ہوئی، اور مکے اور مدینہ میں بہت فرق ہے. یعنی مکہ خشک پہاڑیوں کا علاقہ ہے، وہاں کوئی زراعت نہیں ہے، اس طرح باغات نہیں ہے. خود قرآن میں اس کو وادی غیر ذی زرع کہا گیا ہے. کوئی ادھر ادھر جھاڑی اگائے تو الگ بات ہے. مدینہ سرسبز شاداب نخلستان کی طرح، اس میں لوگوں کے کھجوروں کے باغ بھی تھے، زراعت بھی تھی. تو دونوں علاقوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے. یہاں کے لوگ کھجور کے درختوں کو گابا دیتے اور کہتے تھے کہ اس طرح وہ نر کھجور کا شگوفہ مادہ کھجور میں ڈالتے اور اس کو حاملہ کر دیتے ہیں. یعنی کھجوروں کو ایک خاص طرح کی پیوند کاری کرنا پڑتی ہے، ورنہ وہ پھل نہیں دیتی، بلکہ نر اور مادہ کھجور ساتھ ساتھ نہ ہو پھر بھی پھل نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے دنیا میں بنائے ہیں کہ چیزوں کو زوجین پیدا کیا ہے، اس کو انسان نے سمجھا ہے اور پھر وہ ان کی نسل کشی کرتا ہے. جانوروں میں بھی اسی طرح ہے، درختوں میں بھی اسی طرح ہے. تو وہاں مدینے میں لوگ صدیوں سے زراعت کر رہے تھے، باغ تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس میں کیا ضرورتیں ہوتی ہیں. تو وہ نر کھجور کا شگوفہ مادہ کھجور میں ڈال دیتے تھے اور اس کو کہتے بھی یہی تھے کہ اس طریقے سے گویا اب درخت کو حمل ہو گیا ہے، یعنی اس پہ اب پھل آئے گا، اب اس کے ہاں ثمرات ہوں گے، یہ کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا. کسی موقع پر آپ کہیں باہر نکلے اور وہی موقع ہوگا جس میں لوگ گابا دے رہے ہوں گے، ایک خاص موسم میں یہ پیوند کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا تو پوچھا آپ لوگ یہ کیا کرتے ہو؟ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس جانب توجہ نہیں ہوئی تھی. انہوں نے جواب دیا ہم تو یہی کرتے ہیں، یعنی اپنے آبا سے ہم نے یہی دیکھا ہے اور ہم زراعت کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارا معمول ہے. آپ نے ایسے تبصرہ کیا، فرمایا شاید تم یہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا، یعنی بڑی مشقت میں پڑے ہوئے ہو، نہ بھی کرتے تو کیا ہوتا. تعجب کا اظہار کیا. اس میں بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی کرتے رہے ہوں گے، شام کی طرف بھی جانے کا آپ کو موقع ملا ہے، یمن کی طرف بھی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ یعنی اگرچہ بہت سی چیزیں آپ کے تجربے میں آتی رہی ہیں، وہ بیان بھی ہوئی ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ اس پہلو سے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم سفر بھی کرتے ہیں، ہم جاتے بھی ہیں، ہم چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن بعض معاملات جب تک سامنے نہیں آئے توجہ نہیں ہوتی. یعنی کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہماری توجہ نہیں ہوئی، گرد و پیش میں بھی ہوتا رہے، اس کا بھی علم نہیں ہوتا. میرا سارا پس منظر ذمہ داری کا ہے. 15-16 سال میں نے دیہات میں گزارے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کھجوروں کے معاملے میں یہ میرے علم میں بھی نہیں تھا. یعنی 16-17 سال تک تو بالکل علم میں نہیں تھا. اس کے بعد ظاہر چیزوں کو پڑھا جانا تو پھر معلوم ہو گیا.
تو ہمیں بہت سی چیزیں اب بھی کس طرح معلوم ہوتی ہیں، یعنی ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مذہب کی چیز پڑھ رہے ہیں، کوئی دنیا کی چیزیں پڑھ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے. نئی توجہ ہوئی تو اس چیز کو بھی کھول کر نہیں دیکھتے، یعنی پڑھنے کے مواقع، جاننے کے مواقع ہوتے ہیں تب بھی نہیں دیکھتے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک بہت عزیز دوست تھے، وہ اب امریکہ ہی میں ہوتے ہیں اور بڑے فاضل، پڑھے لکھے، اس زمانے میں بھی بہت فاضل تھے. کالج کے زمانے میں ان کو گاؤں ساتھ لے گیا تو بار بار مجھ سے پوچھتے کہ گندم کا درخت دیکھنا ہے مجھے. تو گندم کا درخت بھی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص کو لاہور میں رہتے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوا. ذرا حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی لاہور میں پلے بڑے، کالج کی عمر تک پہنچے تو آخر کہیں نکلے ہوں گے، کہیں گئے ہوں گے. اگر جی ٹی روڈ پر بھی سفر کیا ہوگا تو وہاں کوئی دائیں بائیں نگاہ پڑی ہوگی کہ گندم کیسے اگتی ہے. گندم کے کھیت تو دائیں بائیں ہوتے ہیں پنجاب میں، اسی طرح چاول کے، لیکن نہیں توجہ ہوتی بعض اوقات. تو اس لیے اس میں کوئی استعجاب کی بات نہیں. اس لیے میں نے توجہ دلائی کہ بعض فاضل شخصیات نے اس روایت پر اس پہلو سے اعتراض کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو پوچھا آپ لوگ یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم یہی کرتے آئے ہیں، یعنی یہ تو ہمارے تجربے کی چیز ہے، ایسے ہی کرتے ہیں پھر پھل آتا ہے. آپ نے فرمایا شاید تم یہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا. یعنی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی اصل میں ایک تبصرے کے انداز کے ہیں. لوگوں نے یہ سنا، یعنی آپ تو گزرتے ہوئے تبصرہ کر کے آ گئے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بات اگر ایسے بھی کر دے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو صحابہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بڑے اہتمام سے رسول اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دیں. یہ ایمان لائے ہیں 7 ہجری میں، مدینہ بھی منتقل ہوئے ہیں آخری زمانے کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے کوئی 2-3 سال پہلے. تو لکھنا شروع کر دیں. تو قریش کے بعض بزرگوں نے ان کو توجہ دلائی. ابھی میں نے اس پر بڑی تفصیلات میں گفتگو کی ہے اعتراضات سیریز میں. توجہ دلائی کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ پیغمبر تو بعض اوقات کوئی مزاح کی بات بھی کر دیتے ہیں، کوئی ہنسی کھیل کی بات بھی ہو جاتی ہے، کسی وقت غصے میں بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ لکھتے رہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایسے ہی لکھتا ہوں، اور جا کے پوچھا رسول اللہ سے. تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی بات تو بہرحال اللہ کے پیغمبری کی بات ہوگی. جس طرح وہ اتنے شوق سے ایک ایک چیز لکھتے تھے، اس طرح لوگوں نے بھی اس کو ایسے ہی لیا اور یہ خیال کیا کہ اب اللہ کا پیغمبر ہمارے درمیان ہے، انہوں نے جب اس میں تردد ظاہر کر دیا ہے تو اب نہیں کرتے. تو یہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا فترکو، لوگوں نے اس سال گابا نہیں دیا، یعنی انہوں نے پیبند نہیں لگایا، چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ فنفذت او فنکست. دنیا میں تو اللہ کے قوانین مذہبی قوانین نہیں ہوتے، پھل نہیں آیا. جو اللہ کا قاعدہ ہے اس کے لحاظ سے نہ صرف یہ کہ پھل آیا نہیں، بلکہ اگر کچھ پھل ہوا بھی تو گر گیا. اس پہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ نکل آیا. چنانچہ پھل گر گیا یا بہت کم آیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا. اس پر رسول اللہ نے، اب وہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گئی، آپ نے تبصرہ فرمایا تھا، ہم نے کوئی گابا نہیں دیا، نتیجہ یہ نکل آیا ہے. تو یہ ایک موقع بن گیا کہ ایک بڑی اہم بات رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے، بڑی غیر معمولی بات یہ. معاف کیجیے. آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہی ہوں، انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم، جب میں تمہارے دین سے متعلق کوئی حکم تمہیں دوں تو اسے لو، فخذوا بہ. واذا امرتکم بشیء من رائی، لیکن جب دنیوی معاملات میں اپنی رائے سے کچھ کہوں فانما انا بشر، تو میری حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ میں ایک انسان. تو اس موقع پر آپ نے یہ بتا دیا کہ پیغمبر کی حیثیت سے مجھے کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. مجھے یہ بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ کھجوروں کو پیوند لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، اس میں تمہیں اپنی عقل استعمال کرنی ہے. میں نے ایک تبصرہ کیا،
اللہ کے قانون کے مطابق وہی نتیجہ نکلنا تھا جو نکلا، کوئی برکت نہیں پیدا ہوئی۔ تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی سب چیزیں آپ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کہتے اور کرتے ہیں، لہٰذا یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی۔ انہیں خدا کی بات یا دین کا کوئی حکم یا آپ کی سنت سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ دنیوی معاملات لوگوں کے تجربے، مشاہدے اور عقلی تجزیے کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں۔ دنیا میں یہ اصول ہیں، انہیں اسی بنیاد پر طے ہونا چاہیے۔ آپ سے جو چیز لوگوں کو سیکھنی ہے وہ دین ہے، اس سے متعلق ہر بات کے لیے البتہ آپ ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس میں کسی اور کو مرجع و ماخذ بنانے کی جسارت نہیں کی جائے گی، یعنی وہاں تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ ہیں، اور ان معاملات میں تجربہ، مشاہدہ، عقل، سائنس اس کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ تعلیم اس موقع کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔